السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کی محفل میں مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے وہ زیادہ طویل نہیں ہے اور اس کے ہمارے پاس 4 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: کعبے میں جا رہا تو نہ دو تانا، کیا کہیں بھولا ہوں حق صحبت اہل کنشت کو۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ کنشت کہتے ہیں بت خانے کو، ایسی جگہ جہاں پر بت رکھے ہوئے ہوں۔ اس کو صنم کدہ بھی کہتے ہیں، شاید ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ اور آیا ہے کعبہ، تو کعبے سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام سب سے مقدس ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ حق صحبت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو ان کا آپ پر حق ہو، لیکن اس کو ہم جب ملا کر کہیں گے حق صحبت اہل کنشت، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں بت خانے والوں کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا تھا ان کا جو حق تھا مجھ پر، اس کو میں بھولا نہیں ہوں۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوگا: اگر میں کعبے میں جا کر مقیم ہو گیا ہوں، یعنی کعبے میں رہنے لگا ہوں، تو مجھے تانا نہ دو۔ کیا میں وہاں جا کر بت خانے کے لوگوں کا حق صحبت بھول گیا ہوں؟ اب حق صحبت میں کیا فوائد حاصل کیے، شاید ان کا ذکر کرنا چاہتے ہوں کہ ان میں رہ کر جو میں نے فائدے اٹھائے، فیض پائے، جن مہربانیوں سے فائدہ اٹھایا، جو کچھ سیکھا، اسے بھول سکتا ہی نہیں، وہ بدستور میرے دل میں تازہ ہے۔ اب اس شعر کو ذرا وسیع معنوں میں لیجئے تو مرزا غالب کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کی تبدیلی سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے خیال میں، اس کی فکر میں، یا کسی سے اس کو اگر محبت ہے یا عقیدت ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ انسان کعبے میں جا کر بھی بت پرست رہ سکتا ہے اور بتوں سے محبت رکھ سکتا ہے، اور عقیدہ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ کسی خاص مقام میں قیام سے۔ اب اس شعر کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا یہ مثال سامنے رکھنا پڑے گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں تو مکہ مدینہ چلا گیا لیکن اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، فلاں صاحب حج کر کے آ گئے یا زیارتیں کر کے آ گئے، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح اپنے معاملات میں جیسے غلط تھے جانے سے پہلے اب بھی غلط ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ کسی مقام کو تبدیل کرنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود بھی تبدیل ہو جائیں۔ اصل تبدیلی تو انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل وہاں جا کر تبدیل ہو گیا ہے تب تو یقیناً آپ کو کسی ایسے دوسرے مقام پر جانے کا کچھ فائدہ ہوا، اور اگر آپ ویسا ہی سیاہ دل لے کر واپس آ گئے ہیں تو یہ مقام تبدیل کرنے سے اور وہاں جانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ شعر اصل میں ایک تنزیہ ہے۔ تنزیہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کسی کے لیے کہتے ہیں کہ کعبے میں جا کر رہ لیا تو وہ اس کو تانے آپ نہ دیں، کیونکہ وہ جیسا گیا تھا، بت اس کے دل میں تھے، صنم اس کے دل میں تھے، تو جب واپس آیا تب بھی اس کے دل میں تھے، تو وہ بھولا نہیں تھا۔ جو اہل کنشت تھے یا جو بت خانے کے لوگ تھے ان کو وہ بھولا نہیں تھا، مطلب ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جیسا جانے سے پہلے تھا ویسا ہی واپس آ کر بھی رہا، اور اصل جو دل کی تبدیلی ہوتی ہے وہ اس میں واقع نہیں ہوئی۔ اگلا شعر ہے: طاعت میں تا رہے نہ میں او انگ بھی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ طاعت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، عبادت کرنا،
فرما برداری کرنا۔ میں و انگبی، میں کہتے ہیں شراب کو اور انگبی کہتے ہیں شہد کو۔ تو مرزا غالب کا جو اشارہ ہے وہ جو بہشت میں شراب اور شہد کی نہریں مسلمانوں کے ایمان کے مطابق بہتی ہوں گی، تو غالب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھی شرح خواجہ الطاف حسین حالی نے فرمائی تھی، وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حالی اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب تک بہشت قائم ہے، یعنی جب تک دوزخ جنت باقی ہے، لوگ اس امید پر عبادت کرتے ہیں کہ بھئی وہاں شہد بھی ملے گا اور بڑی پاکیزہ قسم کی شراب بھی ملے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بہشت ہے اس کو دوزخ میں جھونک دینا چاہیے، یعنی غالب یہ کہتے ہیں، تاکہ یہ لالچ باقی نہ رہے اور لوگ خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عام عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنے سے بہشت میں شراب اور شہد کی نہریں ملیں گی۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ عام لوگ شراب اور بہشت کی آرزو دل میں لے کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سچی اور بے لوث عبادت نہ ہوئی جو ہر غرض کی علائش سے پاک ہو اور صرف خدا کے لیے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ بہشت کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ صرف خدا کے لیے عبادت کر سکیں اور کوئی غرض ان کے سامنے نہ رہے۔ دیکھیے اس میں بھی کتنا اچھا اور کتنا عمدہ نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی محبت کسی بھی غرض اور کسی بھی لالچ سے پاک ہوتی ہے تو وہ سچی اور صحیح معنوں میں محبت کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی محبت میں کہیں پر غرض کا یا لالچ کا کوئی پہلو پوشیدہ ہے تو وہ دیکھنے میں تو محبت ہی لگے گی لیکن وہ محبت ہوگی نہیں، کیونکہ اس کا جو آخری سرا ہے اس پر اخلاص نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، بلکہ لالچ ہوگا۔ شعر ہے کہ ہوں منحرف نہ کیوں رہو رسم ثواب سے، ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سر نوشت کو۔ منحرف کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات سے یا کسی بھی عمل سے پھر جانے والا، یعنی پہلے آپ نے کچھ کہا اور اس کے بعد آپ اس سے پھر گئے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ اس کو اچھی اردو میں برگشتہ بھی کہتے ہیں، یعنی منحرف کا آپ ایک ترجمہ، پھر جانے والا تو ایک عام ترجمہ ہے وہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو منحرف کو برگشتہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سرنوشت کہتے ہیں تقدیر کو یا قسمت کو یا مقدر کو۔ اور قط جو ہوتا ہے وہ اب خواتین و حضرات یہ بات اس لیے سمجھانا مشکل ہے کہ آپ میں سے اکثر و بیشتر جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی روشنائی سے یعنی انک کہہ لیجئے اس سے اور قلم سے نہیں لکھا۔ پہلے زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ ایک قلم بنایا جاتا تھا ایک لکڑی کا، اب ہم آپ کو اس کے لیے کیا بتائیں، اس کو پرانی اردو میں تو اس کو سینٹا کہتے تھے، یعنی ایک لکڑی ہوتی ہے ایک طرح کی، پنجابی میں نڑی کہتے ہیں اس کو، تو اس کو چھیل لیا کرتے تھے آخر میں اور پھر اس کو سیاہی میں ڈبو کر یا انک میں ڈبو کر روشنائی میں ڈبو کر اس سے لکھا کرتے تھے۔ تو وہ خط جو ہوتا تھا وہ بنایا جاتا تھا کہ بھئی موٹی لکھائی کرنی ہے یا باریک لکھائی کرنی ہے، تو وہ اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب تو نہ قلم ہے اور نہ وہ خط ہیں، جب قلم ہی نہیں ہے تو پھر وہ خط کہاں سے آ ہوا؟ آج کل تو لوگ بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں یا فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں، شاید اس کا بھی دستور کم ہو گیا ہے۔ تو وہ فرماتے یہ ہے کہ میں ہوں منحرف نہ کیوں رہو رسم ثواب سے۔ رہو رسم کا مطلب ہے راستہ،
تو کہتے ہیں کہ میں یا طور طریقے بھی کہہ سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں ان طور طریقوں سے کیوں نہ پھر جاؤں جن پر چل کر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب میری حالت تو یہ ہے کہ جس قلم سے میری قسمت لکھی گئی تھی اسے قطعی ٹیڑھا لگا تھا، لہٰذا جو تحریر لکھی گئی تھی وہ بھی ٹیڑھی ہے، اور میرے لیے سیدھے راستے پر چلنا اور ثواب حاصل کرنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ اصل میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو یقین ہو جائے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ اس کام کو کیوں کرے۔ تو وہ اس وقت انہوں نے جو بات کی ہے وہ ثواب کے حوالے سے کی ہے، یا وہ اعمال یا وہ کام جن کو کرنے سے آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس راستے سے کیوں نہ برگشتہ ہو جاؤں، یا کیوں نہ اس سے میں پھر جاؤں اس راستے سے، کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ ٹیڑھے قلم سے لکھی گئی ہے اور وہ ٹیڑھی ہے، اور میرے لیے سیدھے راستے پر چلنا اور ثواب حاصل کرنا اس لیے ناممکن ہے۔ آخری شعر ہے کہ غالب کچھ اپنی صحیح سے لہنا نہیں مجھے، خرمن جلے اگر ملخ کھائے کشت کو۔ ملخ ہوتا ہے کہتے ہیں ٹڈی کو، لوٹس آج کل آپ جانتے ہوں گے کہ ٹڈی دل کی بہت بات ہوتی ہے، تو ملخ ٹڈی کو کہتے ہیں، اور لہنا کا مطلب ہوتا ہے قسمت یا نصیب یا فائدہ یا کسی چیز کا حاصل ہونا، اس کو لہنا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ اے غالب میں اپنی کوشش، محنت اور جد و جہد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں کھیتی باڑی کروں، یعنی جو کشت کہتے ہیں کھیت کو، کھیتی باڑی کو، تو اگر میں کھیتی باڑی کروں تو پہلے یقین ہے کہ ٹڈی دل آ کر اسے صفا چٹ کر جائے گا، اور اگر اتفاقیہ فصل ٹڈیوں سے بچ بھی گئی تو میں نے کھلیان جمع کر لیا تو اسے بجلی جلا دے گی۔ خرمن جلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر کھلیان کے معنوں میں اس کو لے لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں اپنی کوشش اور اپنی محنت اگر کروں بھی تو مجھے اس میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے کچھ حاصل کر بھی لیا تو کسی دوسرے بہانے سے وہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی مختصر سی غزل تھی جس میں صرف 4 اشعار ہیں، تو ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتانے کی کوشش کی اور کچھ اشعار کا مطلب کرنے کی کوشش کی۔ تو امید ہے کہ جب آپ یہ غزل پڑھیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی۔ چلتے چلتے آپ سے ایک بات یہ عرض کرنا تھی کہ ہمارے بہت سارے دوست اپنے کمنٹس میں ہم سے فرمائش کر رہے ہیں کہ ہم میر تقی میر کی غزلوں کی شرح بھی بیان کرنا شروع کر دیں۔ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ایسا بھی ضرور کریں گے۔ نمونے کے طور پہ ہم تھوڑا سا میر کا کلام انہی پروگراموں میں آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم فی الحال یہ کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو آپ میں سے بہت سارے دوست جو صرف ابھی غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ پہلے ہم مرزا غالب کا کلام جس حد تک بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہمارے ہیں اس میں اس کو مکمل کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ میر تقی میر کی غزلوں پر کام شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ مرزا کی کسی اگلی غزل میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔